سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني التحامي الشاهد المشهور سبحان اللہ. الولي المقرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان اللہ. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. سبحان اللہ. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سبحان اللہ. بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوکھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. سبحان اللہ. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا تو حضور راحت قلب و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل سر تقریم برادر مکرم فاضل نوجوان استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد عرفان چشتی گولوی صاحب سیدہ مجدہ امام و خطیب جامعہ مسجد حاضہ، محترم میجر محمد جمیل صاحب پریزیڈنٹ انتظامیہ اسلامک سینٹر آف ہائی پوائنٹ، اور تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہاں تشریف لائے، سب کو میں محبت پر السلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ سارے جمع ہوئے ہیں. اللہ اس جذبہ محبت کو قبول فرما کر ہمارے گناہوں کی بخشش کا باعث بنائے. آمین یا رب. اور ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کا نور عطا فرمائے. آمین یا رب. اور ہمیں حضور کے اسوہ حسنہ کی جھلک اپنی زندگیوں میں دیکھنے، دکھانے اور اپنی زندگیوں پر حضور کے اسوہ کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. حافظ جنید صاحب کے پھپھا اور مسجد کے نمازی اور ان دینی محافل میں آنے والے محترم دل فراز صاحب، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی اور حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج علامہ صاحب نے بھی اور باقی احباب سے بھی میں نے ان کے بارے میں کلمہ خیر سنا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب مومن دنیا سے جائے اور باقی اہل ایمان اس کے حق میں کلمہ خیر کہے تو ان کی گواہی کی بنیاد پر اللہ اس مومن کو بخش دیتا. سبحان اللہ. جنازے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جنازے میں ایک نیک گواہی ہوتی ہے اور ایک دعا ہوتی ہے، ایک التجا ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں
کہ اللہ ہمارے اس بھائی کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ آمین۔ اسلامک سینٹر آف ہائی پوائنٹ کی انتظامیہ محترم جناب میجر صاحب اور آپ سارے معاونین کو میں اس بات کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے فیونرل ہوم کا اہتمام کیا اور قبرستان بھی اور فیونرل ہوم بھی کمیونٹی ہال بھی، ان تمام ایکٹیویٹیز پر میں میجر صاحب اور انتظامیہ کو اور معاونین کو اور ڈونرز کو اور کوشش کرنے والوں کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وہ تمام دوست جب صبح میں پہنچا، علامہ صاحب اور حفیظ شاہ صاحب لے کر آئے مجھے، تو جو لنگر کی تیاری میں مصروف تھے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر تیار کر رہے تھے، اللہ ان کا یہ جذبہ بھی ایوب صاحب نے اور باقی ساتھی ان کا جذبہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں نے اس وقت بھی آتے ہی سے ان کو یہ جملہ کہا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر پکانا، جمعیاں لگانا، جلوس نکالنا، جلسہ کرنا، اہتمام کرنا، کوشش کرنا، آ کر محفل کو اٹینڈ کرنا، اس کی بے شمار برکات میں سے ایک برکت یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، جو شخص حضور کا میلاد، حضور کے میلاد پاک کا اہتمام کرتا ہے، وہ تعظیم رسول میں کرتا ہے، سبحان رسول اللہ۔ کی عزت و تکریم میں کرتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرتا ہے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ میلاد پاک میں آنے والا اور حضور کی عزت و تکریم کرنے والا دنیا سے بے ایمان نہیں جائے گا، مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ اللہ اسے ایمان کی حالت میں دنیا سے لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی زندگی بھی ایمان پر رہے گی اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اور یہ دور پرفتن ہے، ہم دیکھتے ہیں فتنوں، حضور نے یہ فرمایا تھا کہ بارش کی طرح فتنے اتریں گے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا جو مانگی جاتی ہے، یا حیو یا قیوم ثبتنی علی الایمان، اے زندہ اور قائم رہنے والے رب مجھے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ایک خدشہ ظاہر کیا گیا حدیث مبارکہ میں کہ اتنے فتنے ہوں گے، ایک شخص رات کو مسلمان سوئے گا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اللہ۔ صبح کو مسلمان اٹھے گا، دن کے وقت اتنے فتنے ہوں گے کہ رات تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اللہ۔ ان حالات میں ایمان کو محفوظ رکھنا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا ایسٹ ہے، سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ بینک کا پیسہ بڑا ایسٹ نہیں ہے، پراپرٹی بڑا ایسٹ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ دار وہ ہے جس کا ایمان بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضور کا میلاد پاک کرنا، حضور کے میلاد کا لنگر پکانا، حضور کے میلاد میں حصہ ڈالنا، حضور کے میلاد شریف میں شرکت کرنا، اس کے اوپر علماء نے لکھا اللہ اس شخص کو زندگی میں بھی ایمان عطا کرتا ہے اور موت کے وقت بھی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے جو ہے وہ حضور کا میلاد شریف بیان کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ عربی زبان کے اندر من اس احسان، چھوٹے سے احسان کو نہیں کہتے، بڑے احسان کو کہتے ہیں، بہت بڑا احسان۔ احسان عظیم کے اندر من اس احسان، چھوٹے سے احسان کو نہیں کہتے، بڑے احسان کو کہتے ہیں، بہت بڑا احسان، احسان عظیم۔ اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں۔ یہ جو دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، اس نعمت آنکھ کی قدر اس سے جا کر پوچھو جس کی آنکھیں نہیں۔ اور پھر دیکھو اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی۔ سبحان اللہ۔ قانون کی نعمت، آپ سن رہے ہیں گفتگو میری،
اور اس شخص سے قوت سماع سننے کی طاقت اس نعمت کا پوچھے جو سن نہیں سکتا اور بار بار کانوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھتا ہے کیا بولا ہے، کیا بات کی ہے، کیا کہا ہے، تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تشکر ادا کریں، سپاس بندگی پیش کریں کہ میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے قوت سماع عطا فرمائی۔ اور اس قوت سماع پر بھی ایک جملہ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی جو کریشن کا پروسیس ہے اس کے ڈیفرنٹ آرگنز ڈیولپ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کے اندر قوت سماعت آتی ہے، سننے کی طاقت آتی ہے، پھر دیکھنے کی طاقت آتی ہے۔ جب یہ ریسرچ آئی تو لوگوں نے کہا بڑی ریسرچ ہے، مسلمان علماء نے کہا قرآن نے 1500 سال پہلے اعلان کیا تھا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو پہلے سننے والا بنایا ہے پھر دیکھنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم قوت سماعت پہلے عطا کرتے ہیں، قوت بصارت بعد میں عطا کرتے ہیں۔ تم نے میڈیکل ڈیوائسز کے ذریعے اس کو جو ہے ڈائیگنوز کیا اور جانا اور آبزرو کیا، تو تم یہ اعلان کر رہے ہو غار حرا کی خلوتوں میں علم ربانی کا چشمہ کھولنے والا رسول قرآن کی صورت میں ان تمام چیزوں کا بیان کر چکا ہے جو آج میڈیکل سائنس لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا بہت بڑا احسان کیا، ہزاروں نعمتیں دی، ہزاروں نعمتیں دی، لیکن کسی پر احسان نہیں جتلایا۔ بولو احسان نہیں جتلایا۔ حضور کی آمد پر احسان کیوں جتلایا؟ فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا عظمتوں کا مالک رسول سبحان اللہ، عظمتوں کا مالک، اور یہ اس وجہ سے کہ جس طرح باقی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہو، کہیں اس نعمت کی بھی ناشکری نہ کرنا۔ اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی آمد مصطفیٰ ہے، بے شک، اللہ کی رحمت بھی آمد مصطفیٰ بے ہے، شک، اللہ کا احسان بھی آمد مصطفیٰ بے شک، سبحان بے اللہ، شک۔ سبحان اللہ، اس طرح سے ہم کہتے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کیا کیا سبحان اللہ، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو فرمایا جس طرح باقی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، اس نعمت پر ناشکری نہ کرنا۔ رسولا من انفسہم، فرمایا یہ رسول بھیجا انہی میں سے کوئی آسمانوں سے جو ہے کوئی، وہ کہتے نا کافر کہتے کہ اگر اللہ نے رسول بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، تو فرمایا کہ فرشتے سے تمہیں انس نہ ہوتا، اس کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہ بنتی۔ کبھی کہتے کہ جو ہے اگر رسول بھیجتا تو اس کے باغ ہوتے۔ علماء نے کہا ظالموں یہ اعتراض کرتے ہو کہ حضور کے باغ نہیں ہیں، یہ سارا گلشن ہستی محمد عربی کا صلی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، بے شک، یہ مصطفیٰ کا ہی تو ہے سارا گلشن ہستی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر تجھے نہ بنانا مطلوب ہوتا، نہ میں زمین بناتا نہ آسمان بناتا، اگر تجھے نہ بنانا ہوتا میں اپنا خدا ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، اللہ خدا ہونا بھی ظاہر کیا ہے تو محمد عربی کو بنانا ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ رسولا من انفسہم، یہ من انفسہم کے اندر بھی میلاد کا اشارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو برتھ ہے وہ ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آج سنگل سیل کریشن کے اوپر دنیا میں ایک ہنگامہ ہے۔ انجینئرنگ کے اندر جینیٹک کوڈ کی ڈسکوری کے بعد ہیومن کلوننگ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے۔ میں نے نیو یارک کے ایک اسکول کے اندر، پبلک اسکول کے اندر اس کے اوپر ہیومن کلوننگ کا کنسیپٹ، اس کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہے کہ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم ایک کوڈ کو ڈسکور کر کے سنگل سیل کریشن کرنا چاہتے ہیں۔ وی وانٹ سپر کڈز، ہم اعلیٰ نسل کے بچے چاہتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں تو نیلی ہوں گی، ہم چاہیں کہ ان کے بال گنگریالے ہوں تو گنگریالے ہوں گے۔ ہم وہ کوڈ ڈسکور کر لیں گے اور سنگل سیل کریشن کریں گے۔ ایک بھیڑ کے بچے کے اوپر یہ پروسیس تجربہ کیا بھی، اس کا نام ڈولی رکھا۔ آپ گوگل کر کے وہ ریسرچ کریں۔
اور پھر انسانوں کے اوپر تجربات کرنے لگے. لیکن میں نے اس کا جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے اس ریسرچ کا لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا. میں نے کہا یہ آج کہتے ہیں کہ ہم سنگل سیل سے کریشن کے اوپر جو ہے جا رہے ہیں. قرآن مجید نے 1500 سال پہلے اعلان کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں سنگل سیل سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم خطبہ نکاح کے اندر بھی یہ آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. حوا آدم سے پیدا ہوئی اور پھر حوا اور آدم سے پوری کائنات میں انسانوں کو پھیلا دیا. سبحان اللہ. منہم رجال کثیر ونساء. پھر بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں تھے. تو حضرت عیسیٰ کی ولادت سنگل سیل کریشن ہے بغیر باپ کے ہوئے. تو جب عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تو ابن اللہ بنا دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا, سن آف گاڈ بنا دیا, کچھ میں عین اللہ ماشاء اللہ بنا دیا. لیکن اللہ نے فرمایا رسولا من انفسہم, میں نے میرے محبوب تجھے عبداللہ کے گھر پیدا کیا ہے. تیرا باپ حضرت عبداللہ کو بنایا ہے تاکہ تجھے کوئی خدا نہ سمجھے. میں نے سیدہ آمینہ کو تیری ماں بنایا ہے تاکہ تجھے کوئی خدا نہ سمجھے. سبحان اللہ. میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو تیری بیٹی بنایا تاکہ تجھے کوئی خدا نہ سمجھے. میں نے حسنین کریمین کو تیرے نواسے بنایا ہے تاکہ تجھے کوئی خدا نہ سمجھے. یہ ساری شانیں دی تاکہ تجھے کوئی خدا نہ سمجھے. اور شب معراج عرش پر بلایا تاکہ کوئی خدا سے جدا بھی نہ سمجھے. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد. تو فرمایا رسولا من انفسہم, انہی میں سے رسول آیا. اچھا ایک اور آیت کریمہ ہے جس کے اندر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, تم ہی میں سے رسول آئے. اس آیت کے اندر من انفسکم, اس کی جو ہے ایک قرات یوں کی گئی من انفسکم. اس صورت میں ترجمہ یہ ہے, اور یہ قرات موجود ہے قرآن مجید کی, اس صورت میں ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو نفیس ترین لوگ تھے, جو خوبصورت ترین لوگ تھے, جو کردار کے اعتبار سے, حسب کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے سب سے سونے لوگ تھے, ان میں اپنا محبوب مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس طرح پڑھنے کے بعد فرمایا انا انفسکم نسبا و سحرا و حسبا. لوگوں میں اپنے نسب کے اعتبار سے, اپنے سحر سسرالی رشتوں کے اعتبار سے اور اپنے حسب کے اعتبار سے تم میں سب سے زیادہ خوبصورت. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. اور بخاری شریف کے حدیث ہے حضور نے فرمایا لم ازل انقل من اسلام الطاہرین الی ارحام الطاہرات. فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک جس صلب میں اور جس پشت میں اور جس رحم میں میرا نور آیا ہے ان میں ایک بھی مشرک نہیں تھا. سارے اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب موحد تھے, مومن تھے, حنیف تھے, اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننے والے تھے, کوئی بھی مشرک نہیں تھا. اللہ پاک پشتوں سے پاک پشتوں کی طرف اور پاک رحموں سے پاک رحموں کی طرف نور مصطفیٰ کو منتقل کرتا رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسولا من انفسکم یتلو علیہم آیاتہ. یہ رسول ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہے. سبحان اللہ. ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے. یہ جو مضمون ہے نا, یہ مضمون 3 صورتوں کے اندر آیا. یہ سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر 164 ہے, 164 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی. یہی مضمون سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے اندر آیا. یہی مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کے اندر آیا. یہی 3 صورتوں میں یہ مضمون آیا کہ وَيُزَكِّيهِمْ, فرمایا کہ رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ. ان پر اللہ کی آیتیں بھی تلاوت کرتا ہے یہ رسول
اور اپنی نگاہ نبوت سے ان کے پلید دلوں کو پاک بھی فرما دے. سبحان اللہ. بے شک رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس رسول کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں بھٹک رہے تھے. رسول آیا، جہالت سے بھی نکالا، گمراہی سے بھی نکالا، علم کا نور بھی عطا فرمایا، ہدایت کا نور بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. وہ دلال مبین کیا تھا؟ کھلی گمراہی، کھلی گمراہی کہ انسانوں کی بازاروں میں منڈیاں لگتی ہیں، مائیں بکتی ہیں، بچیوں کی بولیاں لگتی ہیں، انسانوں کی بولیاں لگتی ہیں، انسان بکتے ہیں. یہ تھا دلال مبین. دلال مبین تھا کہ دیا قلبی مسجد نبوی میں یہ بات سناتے ہوئے صحابہ کو رلا دیتے تھے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کہتے کہ میں اپنی بچی کو لے گیا اور گڑھا کھود رہا تھا، اور میری بچی نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا گڑھا کھود رہا ہوں. اور آواز چلی، گرد میرے اوپر پڑی، اور بچی اپنے جو ہے قمیض سے میرے چہرے پر پڑی گرد صاف کر رہی تھی، لیکن میں اسی بچی کے لیے گڑھا کھود رہا تھا. بچیوں کو زندہ دربور کر دیا جاتا تھا. یہ دلال مبین تھا. میرے نبی آئے، انسانوں کو بھی عزت عطا فرمائی، بچیوں کو بھی عزت عطا فرمائی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. محروم طبقات کو عزت عطا. بے شک بے شک. معاشرے کے پٹے ہوئے، لٹے ہوئے، مظلوم طبقات کو وہ عزت اور وہ وقار عطا فرمایا، وہ عزت اور وقار عطا فرمایا کہ بلال حبشی جیسے شخص کو فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر چڑھا دیا. سبحان اللہ. ہیومن ایکوالٹی کی بات کرنے والوں، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والوں، ہیومن ڈگنٹی کی بات کرنے والوں، ہیومن ایکوالٹی کی بات کرنے والوں، ہیومن فریڈم کی بات کرنے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح، تم دنیا میں آج اس بات کا اعلان کرتے ہو اور ڈیکلیریشن جاری کرتے ہو. 1500 سال پہلے محمد عربی نے معاشرہ قائم فرمایا. سبحان اللہ. امریکہ میں اسلامی دعوت، غیر مسلموں کو مسلمان کرنے، تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے.